تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا. اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر. جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی. اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں. یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے. سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود. اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی. پھر ان کے والد کو شہید کیا. کس کے لیے؟ کس کے نام پر؟ کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا. پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے. ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے. اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے. لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے. کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے. حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا. سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے. ہاں حرج کس پر ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فعلیہم غضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب. لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا. اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے. کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان ماری جائے؟ بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے. موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا. اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے. اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں. یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے. ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا. حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے. یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو
تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے. کمبل پوش سادہ اور انداز یہ کہ نرالے لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. ماں قربان کر دی حضور کے نام پر, باپ قربان کر دیا, بھائی قربان, جیم جان دا کچھ بسا نہیں ہو, جان یار نو دیکھا کہ شاد ہو جا. اس سے دل دہن فساد سارے, دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وسدا, تے جدوں کرے برباد ہو دو برباد ہو جا. مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. اس سکھ کا کیا کرنا ہے جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. یہ تو راز کی بات ہے. فرمایا یہ ہے وہ عمار, یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے. اور پھر دلیر آدمی, کچھ نے لکھا 91 سال, کچھ نے لکھا 93 سال, کچھ نے لکھا 94 سال, اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے. ہاں عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے. 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے. لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے. جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی, کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے. وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے, ادھر آؤ, میں عمار ابن یاسر ہوں, میدان چھوڑ کے نہیں جانا, واپس آؤ. لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی, فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں, اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا, کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا. ایک شخص نے تانا دیا. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا. ایک بندہ کہو مولوی صاحب کس وجہ سے کہہ رہا ہے, داڑھی کی سنتے تو جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے, کبھی نہیں, ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا. آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح, اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے, اس کا سرور ہے. آپ لے کے تو دیکھیں مزہ بڑا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, استاد تھے, لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں, تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے. آپ یقین کریں مزے کی بات ہے, وہ تانا دیتے تھے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا. اسی کہنا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا. درویش نے تے پوچھو نا انہوں جنہیں پیتی آ, پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی, جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. کہ تو اس سے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے, اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے, اس سے بات کر. ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا, اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا, اماں تو میرے پیچھے ہی پیری نہیں آن ویلے ہے, کھالا ہے, کرتا پالا ہے, جراباں کی تنگ کیتا ہے, تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری تھی. اس کہ پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے. اردو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں, اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں مینوں آ گئی ہے, میری دعا ہے. تو پھر وہ موقع آ گیا, وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی, اس کے بچے ہو گئے. پھر وہ جب اٹھاتا, وہ رکھتا, وہ پیار کرتا, وہ محبتیں کرتا, تو میں کہیں پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی, مرضی نہ جین دینا انہوں نے. تو کہنے لگا اماں جی سمجھ یہ نئی نسل ہے, بنا تجربوں کے نہیں مانے گی. یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں, تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میرے عزیز یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے, محبت آ جاتی ہے, زاویہ آ جاتا ہے, اس کا رنگ اور ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پابندی نہیں, بیعت ہونا فرض نہیں, واجب نہیں, ضروری نہیں, آپ ایزی رہیں, نماز پڑھیں, عبادت کریں, حلال حرام کی تمیز کریں, کافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پربہار زندگی, بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے, اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا. امام بہقی نے روایت لکھی ہے, حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو ایک دیہاتی بولا, وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے, تو تجھے آزمایا ہی نہیں, تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا. فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے, پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تو آزماتا ہے, وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے, گناہ بخش دیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اپنا فقر, ان کا اپنا تقوی, ان کی اپنی خوبصورتی. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں, تو
تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا، اور کان کٹے والے، آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا، ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے، اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ اس کے نام پہ کٹا ہے، تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر، جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج، اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے۔ ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر، اوابین ہمیشہ پڑھی۔ کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی، ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائیں، تشریف لے گئے، مکان بڑا عالیشان تھا، بڑی دعائیں فرمائی، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے۔ کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پہ دس دیا قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا، آسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن حضرت عمار ابن یاسر۔ اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے، اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک ہم اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں، مولا علی کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے۔ اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے ہیں۔
یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کرو، سوتے کو جگاؤ نہ. میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی ہے، اٹھ پہلے نماز پڑھ. اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے. اللہ پیار کرتا ہے نا. تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش. جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہیں پڑتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فعال زندگی گزاریں، سست نہیں، کاہلی نہیں. یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا. آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے. جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا. باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا. جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے. میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی. میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. اوپر کام کرے، محنت کرے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں. یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ. اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی. فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت. بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا. ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پاجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا. تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھائی اب کچھ نہیں ہوتا. او بھائی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں. اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا. کیا کہتے تھے پرانے لوگ؟ پوچھ لیں آپ بزرگوں سے. پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کری، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا. اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے. بیٹھے تھے پیر بھائی، تو ہمارے صاحب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوگا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا. فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہو کے سہارا بنے گا. کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے. بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی؟ ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے. کس کی بات کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی. 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے. اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا. فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا. میں نے پی لیا ہے. اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا. شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے. مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی. اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہیں. فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے.
اسی طرح دفن کر دو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کرو. ان جانباز دلیر مجاہد نمازی متقی پرہیزگار سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھے تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے. آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے. ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی. عظیم لوگوں کے طرز حیات کو حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا. اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائیں. تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا. فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا. کتنے؟ 2 4 نہیں 10 ہی کہہ دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ. آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا. ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے. وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا. کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے میں نے کہہ جو دیا تھا. وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت. خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی. حضرت رومی نے مثال دی ہے. فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی. ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آئی، اس نے نکاح کر لیا. 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی. ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں. تو کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے. مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا. میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض. حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے. یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاک تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار. دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی. ہاں صرف معافی نہیں. چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا. جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتنا ہے، تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے. رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہ کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے لوگوں نے پیر نیٹو سے شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلے پہ بیٹھ.
مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اس سے معافی مانگ, اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات, تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی, لیکن یہ جو اڑ گئے نا بیچارے, یہ اڑ ہی گئے ہیں, یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے, اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوگا گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی, اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما کیوں دی ہے؟ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے, اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے, تو مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ, اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلوٹ کرو دور سے, اسے کہ تو جان اور تیرا. کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ. فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا, کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی. واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اس کی برکات. حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے. آؤ میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں, بارش مانگے. جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے, اس نے رب سے صلح نہیں کی. کتنے لوگ ہیں اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے, اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی. اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں, جہاں تنہائیاں خوفناک ہو, اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو, اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں, اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا, اور لوگ پھپتیاں اڑا رہے ہوں, مذاق کر رہے ہوں, تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی. اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں, یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے, حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے. ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے. لیکن یہاں تو خیریت مان نہیں, ورنہ میں اس پر جاتا. ہائے وہ کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو, مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں, اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا. نہیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے, پتہ چلتا ہے نا. اسے بھی چل گیا پتہ, اب اندر ہی اندر رونے لگا. اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا, اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجمع کے اندر کھڑا ہے, اور ادھر والے کو بھی استغفار. دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے. اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا, تو معاف کرتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے. اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا. یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی. مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے, لوگ نہیں معاف کرتے. اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے, میری خامیوں پر بات. مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا, فضل فرما. حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر, یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی. اللہ درگزر پر. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا, بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا, کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, آئندہ نہیں کرتا, آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے, بندہ کوئی بھی نہیں نکلا. رب کریم نے بارش عطا کر, تیز بارش جب برسی نا, تیز بارش. لوگ تم نہیں دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا, تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. تو نکلا کوئی بھی نہیں, بارش ہو گئی, ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی, اس نے مجھ سے صلح کر لی. اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا, حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے, پوچھا اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا, جب پاپی تھا تب نہیں بتایا, جب مجرم تھا تب نہیں بتایا, اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے. اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بارش جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے, مصلی پہ بیٹھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں, تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا, میں بھی بات کروں. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی, اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا, اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے. تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. استغفار کریں, کثرت سے کریں, ذوق سے کریں, مصلی آباد رکھیں. ہر شے دیکھو نا, جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے, بستر آباد رہتا ہے, ہمارے دیگر معاملات, اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی, طبیعت بے قرار رہتی. انسان
میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے۔ کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مصلے پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی قریب ہے، اللہ تو بڑے کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کیا، اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا۔ جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج سب کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت ہے، یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا، بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا۔ 70 دفعہ توبہ توڑی۔ ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی، دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا، تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے۔ تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کروں گا۔ استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دے۔ جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے، میں نے کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے، برف باری دیکھنی ہے، سیر کرنی ہے، 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے، چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو، 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو، روزے رکھو، دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو، تلاوت، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ، حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک کی نعت کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے، پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔